حضرت مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تھے جبکہ ملت موسوی یونانی حکماء کے حملوں سے خطرناک حالت میں تھی، اور تعلیم توریت اور اس کی پیشگوئیوں اور معجزات پر سخت حملہ کیا جاتا تھا، اور یونانی خیالات کے موافق خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ایک ایسا وجود سمجھا گیا تھا کہ جو صرف مخلوق میں مخلوط ہے اور مدبر بالارادہ نہیں، اور سلسلہ نبوت سے ٹھٹھا کیا جاتا تھا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث کرنے سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد آئے، خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ موسوی نبوت کی صحت اور اس سلسلے کی حقانیت پر تازہ شہادت قائم کرے، اور نئی تائیدات اور آسمانی گواہوں سے موسوی عمارت کی دوبارہ مرمت کر دے۔ اسی طرح جو اس امت کے لیے مسیح موعود بھی 14ویں صدی کے سر پر بھیجا گیا، اس کی بعثت سے بھی یہی مطلب تھا کہ جو یورپ کے فلسفے اور یورپ کی دجالیت نے اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیشگوئیوں اور معجزات سے انکار، اور تعلیم قرآنی پر اعتراض، اور برکات اور انوار اسلام کو سخت استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے، ان تمام حملوں کو نیست و نابود کر دے، اور نبوت محمدیہ علی صاحبہا الف و الف سلام کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے طالبوں پر چمکاوے۔ اور یہی سر ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 522 میں آج سے 17 برس پہلے ایک الہام اسی بارے میں ہوا۔ وہ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے: بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، و پائے محمدیاں بر مینار بلند تر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 522۔ اور خوب غور کرو کہ میرے نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی مطلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تا تکذیب کی حالت میں نئے نشانوں کے ساتھ توریت کی تصدیق کریں، اور اسی مطلب کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا نئے نشانوں کے ساتھ قرآن شریف کی سچائی غافل لوگوں پر ظاہر کی جائے۔ اسی کی طرف الہام الہی میں اشارہ ہے کہ پائے محمدیاں پر مینار بلند تر محکم افتاد، اور یہی اشارہ اس دوسرے الہام براہین احمدیہ میں ہے: الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہو کر توریت کی تصدیق کے لیے آئے، پس ان کے مقابل پر تمہاری گواہی کیا قدر رکھتی ہے؟ اس جگہ بھی تصدیق جدید کے لیے کوئی نبی ہی چاہیے تھا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بند ہے جو اپنا سکہ جماتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، الاحزاب 41۔ اور حدیث میں ہے: لا نبی بعدی۔ اور بہیں ہمہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات نصوص قطعیہ سے ثابت ہو چکی، لہٰذا دنیا میں ان کے دوبارہ آنے کی امید تمہ خام۔ اور اگر کوئی اور نبی نیا یا پرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر خاتم الانبیاء رہیں۔ ہاں، وحی ولایت اور مکالمات الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اس حالت میں مخلوق صرف یہ ہے کہ نئے نشانوں کے ساتھ دین حق کی تصدیق کی جائے اور سچے دین کی شہادت دی جائے۔ تو جو نشان خدا تعالیٰ کے نشان ہیں، خواہ وہ نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوں اور خواہ ولی کے ذریعے سے، وہ سب ایک درجے کے ہیں، کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ ایسا خیال کرنا سراسر جہالت اور حمق ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعے سے کوئی تائید سماوی کرے تو وہ قوت اور شوکت میں زیادہ ہے، اور اگر ولی کی معرفت وہ تائید ہو تو وہ قوت اور شوکت میں کم ہے۔ بلکہ بعض نشان تو تائید اسلام کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی نبی ہوتا ہے اور نہ ولی، جیسا کہ اصحاب الفیل کے ہلاک کرنے کا نشان ظاہر ہوا۔ یہ تو مسلم ہے کہ ولی کی کرامت نبی مطبوع کا معجزہ ہے۔ پھر جب کہ کرامت بھی معجزہ ہوئی تو معجزات میں تفریق کرنا ایمانداروں کا کام نہیں۔ ما سوائے اس کے حدیث صحیح سے ثابت ہے
کہ محدث بھی نبیوں اور رسولوں کی طرح خدا کے مرسلوں میں داخل ہے۔ بخاری میں وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث کی قرات غور سے پڑھو۔ اور نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ صوفیاء نے اپنے مکاشفات سے بھی اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصحیح کی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم میں مسیح موعود کے حق میں نبی کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی بطور مجاز اور استعارہ کے۔ اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں بھی ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں ہیں۔ دیکھو صفحہ 498 میں یہ الہام ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ اس جگہ رسول سے مراد یہ عاجز ہے۔ اور پھر دیکھو صفحہ 504 براہین احمدیہ میں یہ الہام، جری اللہ فی حلل الانبیاء، جس کا ترجمہ ہے خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں۔ اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی۔ بس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجے کی شوخی ہے، اور خدا کے نشانوں کی شہادتیں کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتیں، خواہ نبی کے ذریعے سے ہوں یا محدث کے ذریعے سے۔ اصل تو یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا فیض ایک مظہر پیدا کر کے اپنی گواہی آپ دلاتا ہے، اور ولی کو مفت کا نام حاصل ہوتا ہے۔ تو در حقیقت ولی جو مصدق ہے وہ آپ سے زینت پاتا ہے، آپ اس سے زینت نہیں پاتے۔ وللہ در القائل ہما خوبان عالم را بزیورہا بیا رائن، تو سیمی تن چنا خوبی کہ زیورہا بیا رائی۔